صرف ایک بلیک ہول رہ جائے گا جو کائنات کی آخری حالت ہوگی۔ کائنات کے انجام کے اور بھی کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ ستاروں کی ارتقاء کے نظریے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارا سورج بھی آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل طے کرے گا اور وہ ایک مقابلتاً ٹھنڈے سرخ سخام یعنی ریڈ جائنٹ کی طرف گامزن ہوگا، جس کی درخشندگی یا لیومینوسٹی اس کی موجودہ درخشندگی سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگی، اور پھر اپنے سرخ ہو جانے کے مرحلے پر وہ اپنی موت کی طرف تیزی سے سفر کرے گا اور ایک دھماکے سے بالکل اسی طرح تباہ ہوگا جیسے سپر نووا ستارہ ہوا تھا۔ پھٹنے والے سورج کی گرم گیسوں اور شعاؤں سے دوسرے تمام سیارے بشمول زمین بخارات میں تبدیل ہو جائیں گے یا پھر راکھ بن جائیں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 5 ارب سال پہلے سورج تقریباً 4% چھوٹا تھا اور اس کی درخشندگی 38% کم اور اس کی سطح 10% ٹھنڈی تھی، اور یہ کیمیائی طور پہ یکجان یا ہوموجینیس ستارہ تھا جس کے مرکز کا درجہ حرارت 1 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اس شدید درجہ حرارت سے ہائیڈروجن کے ایٹم یعنی پروٹونز باہم مل کر ایک مستقل یا اسٹیڈی شرح سے ہیلیم بناتے تھے اور اسے مزید انہدام یعنی کولیپس سے روکتے تھے۔ آج سورج کیمیائی طور پر ایک غیر یکجان یعنی نان ہوموجینیس ستارہ بن چکا ہے اور اس نے سرخ سخام یا ریڈ جائنٹ ستارہ بننے کا سفر شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ اپنے قلب کی خاص ہائیڈروجن استعمال کر چکا ہوگا تو اس کے قلب اور بیرونی منطقوں میں فرق پڑ جائے گا، اس کی درخشندگی دگنی ہو جائے گی اور مرکز کا درجہ حرارت 10 کروڑ درجہ سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ زمین پر ان تبدیلیوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام پانی نقطہ کھولاؤ تک پہنچ جائے گا اور سورج کی گرم گیسیں زمین کے گرد ایک غلاف بنا لیں گی اور زندگی یہاں نیست و نابود ہو جائے گی۔ سورج کے فنا ہونے سے دنیا تباہ ہو جائے گی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، بس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ جب آفتاب بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اس زمین کی تباہی کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کا گہرا تعلق موجود ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، وہ سورج سے نور حاصل کرتا ہے، اس لیے چاند کے بے نور ہونے سے پہلے سورج کا بے نور ہونا لازم ہے۔ سو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑتے پھریں گے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج سائنسدانوں کو یقین ہے کہ مستقبل میں سورج کی ناقابل برداشت روشنی سے سمندر ابل پڑیں گے، تمام بحری زندگی بھی نیست و نابود ہو جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ درجہ حرارت اتنا ہو جائے کہ بے جان اشیاء مثلا پتھر، چٹانیں اور پہاڑ بھی پگھل جائیں یا بخارات بن جائیں اور روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں یا دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ جب سورج اس جھلسی ہوئی زمین کو اپنے اندر جذب کرے تو ظاہر ہے تب زمین پاش پاش ہو جائے گی، اور اس صورت میں بھی پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند اڑ سکتے ہیں۔ ان ناگزیر عوامل کے علاوہ چند تباہ کن آفات زمین کو فنا کر سکتی ہیں، مثلا کسی بھاری شہاب ثاقب کا زمین پر گرنا، یا کسی کومیٹ یا دمدار ستارے کا زمین سے ٹکرانا، ایک تباہ کن ایٹمی جنگ، یا رفتہ رفتہ غائب ہوتی اوزون کی حفاظتی تہ کے ٹوٹ جانے کے بعد سورج کی الٹرا وائلٹ ریڈیشن کے ہاتھوں زندگی کا خاتمہ، یا پھر برف کی وہ تہ جس کی موٹائی تقریباً 1 میل ہے اور قطب جنوبی اور گرین لینڈ سمیت جو دنیا کے 10 ملین مربع میل پہ پھیلی ہے اور جو ماضی میں عظیم سیلابوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، اگر یہ تہ پگھل جائے تو دنیا کے تمام سمندروں کے پانیوں کی تہ
30 फुट बुलंद हो जाएगी और वो ममालिक मसलन हॉलैंड वगैरह जो निचली सतह पे हैं सब डूब जाएंगे। दज्जाल इस कुव्वत से तमाम दुनिया पर काबिज होगा कि इमाम मेहदी और उसके साथी शाम के शहर दमिश्क में उसके हाथों महसूर हो जाएंगे और दज्जाल तब उसी शहर की तरफ बढ़ेगा। ताहम यही नजूल ईसा अलैहिस्सलाम का भी वक्त होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल इमाम मेहदी के ज़ुहूर और दज्जाल के खरूज के बाद होगा। आप शाम के शहर दमिश्क के मशरिक में सफेद मीनार के पास उस मकाम पर उतरेंगे जहां मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का ठिकाना होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं, वो उतरने वाले हैं, तुम उन्हें देखो तो पहचान लेना। वो बयाना कद के आदमी होंगे, रंग सुर्खी और सफेदी माइल होगा और जर्द रंग के 2 कपड़े पहने होंगे। पानी ना पड़ने के बावजूद उनके सर से कतरे टपक रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान पर उठाया गया था तो उनकी उम्र 33 बरस थी। चुनाचे वो अपनी दोबारा आमद के वक्त इसी उम्र के होंगे। जब वो उतरेंगे तो फजर की नमाज की अकामत हो चुकी होगी और इमाम मेहदी नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ चुके होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही वो पीछे हट के कहेंगे कि आइए आप नमाज पढ़िए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे और फरमाएंगे कि नहीं, तुम में से एक दूसरे पर अमीर है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक ग्रुह